پوچھو تم. ہاں اچھا اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. ہم لوگ بہت سارے دنوں سے الرحیق المختوم جو پڑھ رہے ہیں. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نہیں آ پا رہی ہے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے یہ. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی ہم کو کبھی بھنک بھی نہیں لگی تھی, کبھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں, کبھی ہم لوگوں نے سنا نہیں. تو اس طرح کی باتیں ہمارے لیے تھوڑی دشواری کا باعث بن رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں آج یہ بات ڈالی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم لوگ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ ہر دن کے سبق کے لیے, مثال کے طور پر آج کی کلاس ہے, تو آج کی کلاس میں ہم لوگ جتنا پڑھیں گے میں اسے بانٹ دوں گا. یعنی میں یہ کہوں گا کہ اس میں پہلی بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے, تیسری بات یہ ہے, تاکہ آپ وہ لکھ لیں اشاروں میں. پہلی بات یہ ہے تاکہ آپ کو, ہم لوگوں نے اگر ایک صفحہ پڑھا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے کتنی باتیں پڑھی وہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی, خلاصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس میں کے مزید فوائد کیا ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہو جائیں گے پہلی بات میں. پہلی بات ختم ہونے کے بعد دوسری بات تو آپ کو باتیں جمع کرنے میں, معلومات جمع کرنے میں, معلومات کو ترتیب دینے میں اور معلومات کو بانٹ کر کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. متوجہ ہوگی نا آپ کو؟ تو میں جب بولوں گا کہ اس آج کا ہم لوگوں نے اتنا پڑھا ہے, اس میں پہلی بات یہ ہے, تو آپ وہ پہلی بات لکھ لیں تاکہ میں لکھا دوں جی. تو پھر وہ لکھا دینے کے بعد آپ اس میں جتنی باتیں بولوں گا وہ باتیں آپ اخذ کر لیں, سمجھنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ. پہلے جی وہ باتیں بعد میں لکھا ہوں گا, پہلے آج ہم کو جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جی آپ پڑھیں گے میں پڑھوں؟ آپ پڑھتے ہیں؟ میں پڑھوں؟ اچھا چلیے غور سے سنیے گا, میں پڑھتا ہوں, اس کی شرح سب کیا ہے میں بعد میں بتلاؤں گا آپ کو. سب غور سے سننا. کس کس کے پاس اردو نسخہ ہے؟ اردو نسخہ اچھا بڑی تعداد میں ہے, چلیے ماشاءاللہ. اردو نسخہ کتاب نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی اچھا چلیے سنیے. یہاں سے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے مواز کی صاحبزادی سے, میں جتنا آج پڑھنا ہے اتنا پورا پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ. چلیے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے مواز کی پیج نمبر الگ الگ رہے گا, اس میں 48 ہے. اس کی ہیڈنگ اگر پیچھے جائیں گے تو بہت دور چلے جائیں گے. عرب قومیں بہت دور, عرب مستعربہ بہت دور. مل گیا؟ سب میرے ساتھ ہے نا؟ آپ کی کتاب کہاں ہے؟ ہاں جی جی صحیح بات صحیح بات. رحمکم اللہ, اللہ اس کو بہتر بدلاتا کرے آپ کو. چلیے, اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے, جن کے نام یہ ہیں نابت یا نبایوت, قیدار, ادبائیل, مبشام, مشمع, دوما, میشا, حدت, تیمہ, یطور, نفیس, قیدمان. اب یہاں سے دیکھیے, ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودوباش اختیار کی, یعنی رہنے سہنے کی زندگی وہیں کی ہو گئی ان کی. ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا. بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیس تاریکیوں میں دب کر رہ گئے.
یعنی زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر مٹ گیا. صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک ہے قیدار. قیدار کا نام یاد سے رکھیے, قیدار, کیونکہ انہی سے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو قیدار ہیں نہیں, انہی سے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال قیدار اور نابت اس گمنامی سے مستثنا ہے, اس گمنامی سے الگ ہیں. نبتیوں کی تمدن کو, نبتی جو نابت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نابت, اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند, بڑے فرزند, نام کیا تھا ان کا؟ نابت یا تو نبایوت. ان لوگوں کو نبتی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جیسے بنگلور, اس کے لگے رہنے والے لوگوں کو بنگلوری جیسے بول دیتے ہیں. خیر یہ تو علاقے کی طرف ہوا. خاندان اور قبیلے کی اگر بات دیکھا جائے تو کوئی زہرا, کوئی قبیلہ ہوگا عرب کا, اس سے جڑے ہوئے لوگ زہری, ایسا جو ہوتا ہے نہیں. تو اس اعتبار سے نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا. شمالی حجاز اس کو بولتے ہیں, یہ پورا حجاز کا علاقہ ہے, یہ ہے شمالی حجاز. جی اب اس کی بات دیکھیں. انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو, گرد و پیش یعنی اپنے اطراف کے لوگوں کو, گرد و پیش کا مطلب اپنے اطراف کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا. باج گزار کا مطلب کیا ہے کہ مان لیجئے کہ ایک حکومت ہے, دوسری جگہ جا کے وہ حکومت نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر یہ ایک ملک ہے عراق, یہ یہاں جا کر کے حکومت نہیں کر سکتا, لیکن اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے. کنٹرول کر کے اپنے ہی ایک آدمی کو یہاں ذمہ دار بنا دیتا ہے کہ تم یہاں سنبھالو, یا ان میں سے ہی کسی کو چن لیتا ہے, چن کر کے تم کام کرو لیکن ہمارے انڈر میں کام کرنا. ملک تمہارا ہے, ہم آ کے یہ تو نہیں کریں گے, تم ہی سنبھالو. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ باج گزار. کیا کہا جاتا ہے؟ باج گزار. فارسی زبان کا لفظ ہے. انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا. بطرا کیا ہے؟ بطرا بعض کتابوں میں تا ہے, تاریخ کی پرانی اکثر کتابوں میں تا ہے, الف با تا نہیں, تا وہ ہے بطرا. شیخ نے جو عربی میں جو کتاب لکھی تھی الرحیق المختوم, وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اس میں تا ہی سے لکھا ہوا ہے بطرا. بطرا جو علاقہ ہے وہ یہاں پر آتا ہے. بطرا اردن دیکھ رہے نا آپ, یہ جو اردن ہے, اردن کا یہاں کا علاقہ, یہ اس کا جو نیچے کا, اردن کا نیچے کا جو علاقہ ہے یہاں آتا ہے بطرا. فی الحال اردن میں ہے, وہ اردن کے نیچے کے حصے میں ہے بطرا. پٹرا کچھ لکھا ہوا ہے انگریزی میں, پیٹرا کچھ آج اس نام سے معروف ہے. پیٹرا ہے نہیں, یہ وہی ہے بطرا. بطرا ان کا دارالحکومت تھا, یعنی ان کی جو حکومت تھی بہت بڑی تھی, یہاں سے لے کر کے پوری ان کی حکومت تھی. لیکن بطرا ان کا دارالحکومت, جیسے ہندوستان کا دارالحکومت بنگلور ہے نہیں, ویسے ہی اس کا جو دارالحکومت تھا بطرا تھا. کیا تھا؟ دلی ہے کیا؟ اچھا جی. چلیے, کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی, یعنی کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کر سکے. پھر رومیوں کا دورہ آیا. رومی یہ لوگ اوپر والے, ترکی کے اوپر, ترکی کے اوپر کا علاقہ. پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا. قصہ پارینہ, پارینہ پرانا, پارینہ کے معنی پرانا, فارسی لفظ ہے. قصہ پارینہ کا مطلب ان کے ساتھ ایسا حشر کیا کہ انہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا. ان کی جو بہترین حکومت تھی وہ تہس نہس ہو کر کے رہ گئی. کل تک زبردست تھا معاملہ ان کا, آج قصہ پارینہ بن گئے. جی اس کے بعد دیکھیں مولانا سید سلیمان ندوی, مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ, یہ بہت عظیم عالم دین ہے ہمارے ہندوستان کے. ہندوستان پاکستان آزاد ہونے سے پہلے تب کے عالم ہیں, 1890 کے آس پاس میں ان کی ولادت ہوئی. بہت بہترین عالم دین, بہت دقت کے ساتھ پڑھنے والے تھے, اور ان کی کتابیں بھی بڑی معروف ہیں. ہندوستان کے تھے اور بہت کم عمری میں انہوں نے شہرت پائی. جامعہ دارالسلام عمر آباد جو ہے نا ہمارا ادارہ, ہمارا جو مدرسہ ہے, وہ 1924 میں قائم ہوا جامعہ دارالسلام. اس کی سب سے پہلی جو سند فراغت والی, یعنی سند دینے والا جو معاملہ تھا, سب سے بڑا جو جلسہ ہوا 1937 کو, 5 جون 1937, غالباً جمعرات کا دن تھا. تو اس وقت انہی کو صدارت کے لیے بلایا گیا تھا, مولانا سید سلیمان ندوی کو رحمہ اللہ. بعد میں 1950 کے آس پاس میں اپنے کسی کام کے لیے پاکستان گئے. پاکستان میں کراچی میں تھے, تو کراچی میں انتقال ہو گیا ان کا, کراچی ہی میں مدفون ہے. بہت عظیم عالم دین, بہت اچھے عالم دین, بالخصوص سلفیوں کے حق میں انہوں نے بڑے اچھے کلمات کہے ہیں. جی اہل حدیثوں کا بہت دفاع کیا انہوں نے. ندوی ہیں, ندوہ کے اچھے علماء میں سے. بہرحال
مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے. میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. بلکہ اس علاقے میں نابت ابن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے. آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. پہلے جتنا پڑھنا ہے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے. قیدار ابن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکے ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا. عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے. عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں. بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے. فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں. یہاں تک انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے. اب اس کا خلاصہ اور اسے ترتیب میں آپ کو دوں گا. اب اسی اعتبار سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر دن کا سبق ایسے ہی ہوگا. میں آپ کو پہلی بات دوسری بات کر کے بتلاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں، معلومات جمع کرنے میں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ اس طرح کا ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ. اگر آپ اس طرح سے معلومات جمع کریں، جو پچھلے جو چیز ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ سے ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ. تو آج جو ہم لوگوں نے جتنا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے اس میں پہلی بات جو ہم کو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی 12 اولاد تھی. پہلی بات ہم کو جو جاننا ہے، لکھنے کی کوشش کرو. پہلی بات اس سبق میں، آج کے سبق میں جو جاننا ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، میری اردو کی ریٹنگ اچھی نہیں ہے، 12 اولاد تھی. یہ پہلی بات آسان سی بات ہے، یہ سمجھ لیں گے. پھر دوسری بات کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. دوسری بات جو آج کے سبق میں ہم کو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، میں وقت کم ہے اس وجہ سے علیہ السلام وغیرہ نہیں لکھوں گا، بول لوں گا کافی ہو جائے گا. آپ بھی ایسے ہی بول کر کے لکھ لیجئے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نابت یا نبایوت اور قیدار، ان 2 بیٹوں کو بہت شہرت ملی. یہ دوسری بات. یہ دوسری بات ایسا پڑھیں گے تو انشاءاللہ دلچسپی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام کی کل 12 بچے تھے. 12 میں سے 12 قبیلے وجود میں آئے. سب قبیلے ایک ایک زمانے کے بعد مٹ گئے. 2 کو بہت شہرت ملی، بہت زمانے تک جیتے رہے. ان میں سے ایک نابت یا نبایوت، اور ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبطی. کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے قبطی کہا جاتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کس کو مار دیا تھا؟ ایک قبطی کو. ویسے ہی ایک نبطی، نابت یا نبایوت. اور دوسرے بیٹے کون؟ قیدار. قاف پر فتحہ، قیدار، قیدار نہیں. ان 2 بیٹوں کو
بہت شہرت ملی. اب ہم پہلے بیٹے کو لیتے ہیں. پہلے جو بیٹے تھے پہلے بیٹے نابت. پہلے بیٹے جو نابت تھے, ان کا جو قبیلہ تھا, ان کا جو خاندان تھا, وہ حجاز میں رہنے لگا. کہاں رہنے لگا؟ حجاز میں. اور حجاز کا بھی جو شمال کا جو حصہ ہے وہاں, یعنی یہ حصہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ شمال کا جو حصہ ہے یہ پورا حجاز کہلاتا ہے. یہ پورا علاقہ حجاز ہے. مکہ مدینہ حجاز ہی کے علاقے ہیں. یہاں سے لے کر کے تبوک تک یہ پورا علاقہ حجاز کہلاتا ہے. حجاز سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے, کافی مرتبہ سنا ہوگا جی. تو ابھی کوئی حاجز نہیں ہے چیز. حاجز کے معنی آڑ. حجاز کا لفظ سمجھنے کے لیے کوئی حاجز نہیں ہے نا انشاءاللہ جی. تو یہ جو حجاز کا جو علاقہ ہے, حجاز کا اوپر کا حصہ, شمال کا حصہ, یہ پورا حصہ انہی کا تھا. وہی لوگ رہا کرتے تھے, نابت. پھر جیسا کہ شیخ نے کہا, ایک زمانہ آیا کہ ان کو زبردست طاقت ملی, زبردست روب تھا ان کا, بلکہ آس پاس کے علاقوں پر وہ اچھی طرح قبضہ جما کے رکھے تھے. پھر روم کے لوگ آئے. روم کے لوگ آ کر کے ان کو ایسی شکست دیے کہ انہیں قصہ پارینہ بنا دیا گیا. یعنی ان کا نام و نشانی مٹ گیا, کوئی جاننے والا نہیں, بس ایک کہانی بن کر کے رہ گئے. کل تک جن کے حقیقت میں ایک حکومت تھی, حقیقت میں ایک سلطنت تھی, آج بس ایک کہانی بن گئی, وہ ایک کہاوت بن گئی, وہ حصہ ہو گیا ان کا. ان کا نام ختم ہو گیا, یہاں تک بات ختم ہو گئی. بات واضح ہوگی آپ کو جی. اب یہاں پر ایک قابل غور بات ہے, جو مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جو تحقیق بتلائے ہیں, یہ آج کے درس کی تیسری بات ہے. وہ تھوڑی گنجلک ہے, تھوڑی مشکل آ سکتی ہے. یہ ہو گیا یہ, ہاں آپ لوگ دکھائی دے رہے ہیں جی. مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ الرحیق المختوم یا کوئی بھی کتاب ہو اللہ کے رسول کی سیرت پر صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح سے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. کسی کو تصور بھی نہیں ہوگا سیرت کو کوئی ایسا بھی پڑھتی. تو میں انٹرنیٹ پہ تلاش کیا میں کہ الرحیق المختوم یا سیرت کی کوئی کتاب دنیا میں کوئی اور بھی کتاب کی شکل میں پڑھا رہے ہیں کیا. تو مجھے دو لوگ ملے, ایک ملیشیا میں پڑھا رہے ہیں ان کی زبان میں, انڈونیشیا میں, انڈونیشین کی جو زبان ہے اس زبان میں پڑھا رہے ہیں, اور ایک اور عرب میں پڑھا رہے ہیں. لیکن ان کا پہلا پارٹ دیکھا میں, ڈیٹ ہمارے بہت بعد ہے وہ, یعنی ہمارے ابھی قریب میں شروع ہوا ان کا. اور دونوں کے پڑھانے کا انداز بھی دیکھا میں, وہ کسی کے سامنے کتاب نہیں ہے, یہ ایک حصہ پڑھتے ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. وہ بھی بہت بڑی بات, غنیمت ہے ماشاءاللہ, وہ بھی معمولی بات نہیں. نعوذ باللہ, میں دور تک بھی اس کام کو حقیر نہیں کر رہا ہوں, نیچے نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ تصور دیکھیں کیا ہے امت میں, پڑھنے کا نہیں ہے اس طرح سے جی. یہ ہو گیا نہیں پیچھے. ابراہیم بھائی آپ کا ہوا, آپ اردو پڑھ لیتے ہیں, پھر کیا لکھ رہے تھے تب سے؟ اچھا میں جیسے بول رہا ہوں وہ لکھ لے رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ, یہاں جو تیسری بات ہم کو پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ انہوں نے ایک تحقیق کیے ہیں. ان کی تحقیق کیا ہے؟ اس کو تھوڑا جاننا ہے. ہم لوگوں نے بہت پہلے پڑھا تھا, ذرا میری طرف توجہ دیجیے آپ.
ہم لوگوں نے بہت پہلے پڑھا تھا، پرانا سبق دہراتا ہوں، لیکن وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر آج کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جو تیسری بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے جو بات کہی تھی، میں نے شروع دن کہا تھا آپ کو، جب شروع میں پڑھے تھے، کہ عرب کی بنیادی طور پر 3 تقسیم کی جاتی ہیں قوموں کی، عرب میں بسنے والے قوموں کی۔ ایک قوم وہ بتلائی جاتی ہے جو عرب باعدہ ہیں، جن کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، جن کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، بات بالکل واضح ہے۔ دوسری قسم اور تیسری قسم جو بات بتلائی جاتی ہے وہ ایک ہے عرب عاربہ، اور تیسری قسم عرب مستعربہ۔ لیکن تھوڑا جانیے، پیچھے سے آ رہا ہوں میں آپ کو۔ عرب عاربہ کا جو مطلب بتلایا جاتا ہے وہ عرب ہیں جو اصل عرب ہیں اور عرب کے جنوب میں رہتے ہیں، یمنی عرب۔ یہی تو بات تھی نا، یہی تو بات تھی۔ اور ان کو کس طرح کا عرب کہا جاتا ہے؟ قحطانی عرب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قحطانی عرب۔ اور ہم لوگوں نے اس وقت یہ بھی پڑھا تھا کہ جب یہاں قحطانی عرب تھے، جن کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے، ان کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک کہلانی ایک حمیری۔ کہلانی جو قبیلہ تھا وہ ڈیم ٹوٹ جانے کے بعد، سبا میں جو ڈیم تھا ملکہ سبا کے دور میں، وہ ڈیم ٹوٹ جانے کے بعد اللہ کے رسول سے کچھ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے، تو کہلانی لوگ بڑی تعداد میں سب یہاں سے نکل گئے اور پھیل گئے۔ ان میں کی بڑی تعداد یہاں آ کر کے رک گئی، اوپر آ کر کے رک گئی۔ اوپر آ کر کے رک جانے کے بعد یہاں مستقل ایک حکومت بھی انہوں نے بنا لیا، جو بعد میں چل کر کے غسانی حکومت کہلائی۔ کیا کہلائی؟ اور تبوک کے موقع پر انہی سے جنگ تھی، غسانی حکومت۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو۔ وہ کون عرب تھے؟ کہلانی یعنی قحطانی عرب، جو دوسری قسم تھی عرب عاربہ۔ اب تک تو یہی بات تھی نا جی۔ تیسری جو قسم تھی عرب مستعربہ، ان کے تعلق سے یہ بات تھی کہ وہ باہر سے آئے تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے لا کر کے چھوڑا تھا ان کو، اسماعیل علیہ السلام، ان سے اولاد بڑی۔ اور یہ جو نابت وغیرہ، ان کے تعلق سے بھی جو ہم لوگوں نے پڑھا، اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے نابت، وہ حجاز کے شمالی حصے میں زندگی گزاری انہوں نے، ان کی حکومت بنی۔ یہی تو ہم لوگوں نے پڑھا نا جی۔ اب یہ جو بات ہے کہ اوپر جا کر کی جو حکومت کرنا، یہ سب کون تھے، اس میں مختلف رائے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ان کی یہ جو کتاب ہے، دیکھنے کو بہت چھوٹی کتاب ہے، لیکن بڑی وقیع کتاب، بڑی دقیق کتاب، اور ایک طرح سے عام طالب علم پڑھنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں عرض القرآن، مرجع کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، یہ 2 جلدیں بھی اسی میں ہیں۔ بہت باریک خط ہے اس کا، آسانی سے دکھائی بھی نہیں دے گا، بہت باریک خط ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے اس کی جو دوسری جلد ہے، اس میں اس تعلق سے بڑی پتے کی بات، بڑی عجیب بات لکھی ہے، جو عام طور پر لوگ نہیں لکھتے ہیں، لکھا نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ اب تک عموماً جو لوگ سمجھاتے آ رہے ہیں کہ وہ غسانی حکومت تھی اور حقیقت میں وہ عرب عاربہ تھے، قحطانی عرب تھے، تو انہوں نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو غسانی جو حکومت تھی، وہ حقیقت میں اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی نابت، وہ انہی کی حکومت تھی، وہ اسماعیل کی اولاد تھی، وہ علیہ السلام۔ یہ کہلانی لوگ اوپر آئے حکومت کیے، یہ سب ایک افسانہ ہے کہتے ہیں وہ۔ اور ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا، کہلانی لوگ جو ادھر ادھر جا کر کے جو پھیل گئے تھے، اس میں سے اوس و خزرج بھی تھے۔ اوس و خزرج جو مدینے میں جا کر کے رہ گئے تھے، یثرب نام کی جگہ پر، وہ حقیقت میں کون تھے؟ وہ کہلانی لوگ، قحطانی عرب۔ تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس سے متعلق لکھا، دیکھیں، اوس و خزرج نابت ابن اسماعیل کی ایک اور شاخ۔ تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا اور یہ کہا کہ حقیقت میں یہ قحطانی عرب کر کے جو بولتے ہیں، وہ لوگ الگ ہیں، اور عرب مستعربہ اسماعیل کے اولاد وہ الگ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ قحطانی عرب بھی اسماعیل ہی کے اولاد میں سے ہیں علیہ السلام۔ اس اعتبار سے مہاجر صحابہ جو مکے سے آئے، وہ بھی اسماعیل ہی کے اولاد میں سے ہیں، اور اوس و خزرج جو ہیں وہ بھی اسماعیل ہی کے اولاد میں سے ہیں علیہ السلام۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ دلائل بعد میں دوں گا، پہلے بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات، بڑی زبردست تحقیق ان کی۔ اس تحقیق کو جب میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ ہیں، امام بخاری، ابن حجر، اس جیسے بڑے بڑے علماء رحمہم اللہ، سب اسی کی تائید میں ہیں۔ بات کیا ہے
کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں, نہیں سمجھ میں آتی مجھے دوبارہ پوچھ لینا, میں سمجھ کے آیا ہوں, میں آپ نہیں سمجھے تو مجھے دوبارہ پوچھ لینا, ٹھیک ہے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے کہ عرب مستعربہ, اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد الگ ہیں, ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے, اور انہی میں سے قریش ہیں. یہ قحطانی عرب الگ ہیں, اور قحطانی عرب میں سے ایک قبیلہ تھا جو کہلانی قبیلہ تھا, وہی مختلف جگہوں میں پھیل گیا, اس میں سے اوس و خزرج بھی ہے. کہا کہ یہ بات غلط ہے, تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہے. وہ اس اعتبار, اور مولانا سے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جس انداز میں لکھا ہے, تعریف کی, اس تحقیق کی, وہ اس کی تعریف کی وہ. لیکن مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو سیرت کی کتاب لکھے, وہ عام جیسی سیرت کی کتابیں ہیں اسی کا انہوں نے اعتبار کیا, وہی ترتیب کو لحاظ رکھا انہوں نے. لیکن اس کی جانب ضرور اشارہ کیا کہ کوئی طالب علم صحیح تحقیق پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جا کر کے ضرور پڑھ لے. اس کتاب کے لیے بڑی پریشانی اٹھایا میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے, اس کو خریدنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا معاملے کو, الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ہر ایک کو تحقیق کا ایک الگ الگ مادہ دیتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس معاملے میں لکھا کہ اوس و خزرج جو قحطانی عرب ہیں, کہلانی قبیلے سے تھے, اوپر جو جا کر کے پھیل گئے تھے وہ بھی اسماعیل ہی کے اولاد میں سے ہیں. یہ تو یہاں تک بات سمجھ آ گیا آپ کو. ابھی دلائل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, پہلی دلیل, دوسری دلیل, تیسری دلیل. بات تو سمجھ میں آ گیا اچھے انداز میں, یا موقف ایک اور مرتبہ بتانا پڑے گا؟ جی ایک اور, ماشاءاللہ ایسا بولنا چاہے. اور کون سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ اور مرتبہ. اچھا, آپ لوگوں نے دیکھا نہیں اس لیے. یہ معاملہ کیا ہے, اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام, ان سے آنے والی نسل کو تاریخ میں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے, کہ اصل میں عرب نہیں ہیں, یہ باہر کے آئے ہیں. یہی تو بات کہی گئی نا اب تک. جی دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ قحطانی عرب وہ الگ ہیں, یمنی عرب, اور ان کو عرب کا اصل باشندہ قرار دیا گیا ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے, عرب مستعربہ الگ, یہ قحطانی عرب الگ. اور قحطانی عرب ہی میں سے اوس و خزرج بھی ہیں جو انصاری صحابہ کہلائے. بعد میں جو انصاری صحابہ کہلائے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوس و خزرج ہی نا. دو بڑے بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, وہی تو انصاری صحابہ ہیں جو مدینے میں تھے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قحطانی عرب ہیں. تو شیخ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے, چاہے وہ مکے میں رہنے والے وہ صحابہ ہوں جو مہاجر صحابہ ہیں, یا قریش کے جو بھی لوگ ہیں, وہ بھی اسماعیل ہی کے اولاد ہیں. اور یہ اوس و خزرج اور کہلانی عرب یہ سب کے سب اسماعیل ہی کے اولاد ہیں. یہ ہے بات اپنی جگہ میں ایسی. اس کے دلائل پہ غور کریں گے تو بھی بات اور سمجھ میں آئے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ گھبرا رہے ہیں, خامخواہ کا الحمدللہ بول رہے ہیں. جی مجھے معلوم ہو جاتا ہے. جی 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 دلائل آگے دے جائیں گے. جی نہیں, پھر ایک منٹ, جو سوال کرتے ہیں ان کو میں جواب دے دیتا ہوں. پہلے ان کو سکون ہو گیا تو باقی کا الگ. آپ نے جو کہا کہ بعد میں وہ مستعربہ وہ بھی کہلائیں گے کیا, پھر وہ الگ ہو جائے گی بات. پھر وہ خود ایک مختلف ہی مسئلہ. دیکھیں آپ سوچیں گے کہ اتنے ساری باتیں, 10 رائے, ایک بات میں 10 رائے علماء کی, وہ باتیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک ترتیب سے, ایک ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں, تاکہ آگے جائیں گے تو طرح طرح کے ایسے سوالات آتے ہی رہیں گے. اسی لیے میں آپ کو جو کچھ ہے بتلا کے آگے بڑھ جانا چاہ رہا ہوں. تو میں آپ کو یہاں اس سے پہلے بتلایا تھا میں, اسماعیل علیہ السلام کو جو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے, عدنانی عرب کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے, اسے ڈاکٹر شوقی ابو خلیل جو ملک شام کے ہیں, بڑے زبردست مورخ ہیں, انہوں نے اس چیز کو غلط قرار دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو عرب مستعربہ نہ کہا جائے, وہ خود اصل عرب ہیں, وہاں سے آئے ہیں الگ چیز, لیکن انہیں غیر عرب نہ کہا جائے. پھر پرانا سبق جا کے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. بالضبط آپ سوال کے تھے اس لیے بول رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں ہاں جی قحطانی ہیں, ایسا ہے معاملہ. انہی میں سے ایک کے بیٹے قحطان ہیں. ہے, ذکر ہے تاریخی کتابوں میں. ایک منٹ. جی جی وہی, جی جی مستعربہ والی بات کوئی بات ہی نہیں رہ جائے گی. نتیجہ یہ ہے, مستعربہ والی بات ایک تماشا بن جائے گا.
ایک غیر معیاری بات بن جائے گی، ایک نادانی کا ثبوت ہو جائے گا ان کے نزدیک. کیونکہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ میں کہنے کی جرات نہیں کر رہا ہوں. ایک کھیل ہے، ایک افسانہ ہے، ایک غیر ضروری بات ہے، بلکہ ایک تماشا. ایسے الفاظ یہ ان لوگوں کے ہیں. عرب مستعربہ جیسی کوئی بات ہی نہیں رہ جائے گی، وہ سب اصل عرب ہی ہیں. بس وہ عرب کے شمال میں تھے، وہ عرب کے جنوب میں تھے. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اکیلے نہیں، جو بھی سیرت پر کر کے ایک کتاب لکھتے ہیں وہ ایک ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہیں. لیکن مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جہاں بھی اس طرح سے تاریخ میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ سبوں نے ایک جگہ پر کہا لیکن تحقیق کچھ اور ہے، اس کی طرف اشارہ ضرور کر دیتے ہیں تاکہ جو طالب علم وہ جا کر کے پڑھنا چاہے پڑھ لے. اب یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ سوال ان لوگوں کے بھی پیش نظر رہا ہوگا نا جنہوں نے سعودی عرب میں بلا کر کے انعام دیا. پوری دنیا کی کتابوں میں ان کو ممتاز کیوں؟ اگر غیر تحقیق ہوتی تو، تحقیق بیکار کی ہوتی تو شیخ نے اس معاملے میں نشاندہی کر دی ہے کہ آپ کو اصل تحقیق دیکھنا ہو جا کر کے ضرور پڑھیے گا. یہ کتاب عربی میں بھی آ چکی ہے، عرض القرآن. مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب عربی میں بھی آ چکی ہے، عربی میں ہے، یہ نیٹ پہ دیکھا ہوں میں. بات آگے بڑھیں، یعنی آگے بڑھنے کا مطلب دلائل اس موقف کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. صحیح بخاری میں وہ حدیث کتاب احادیث الانبیاء میں ہے. حدیث نمبر ہے 3380/5، 3380/5. جی 3380/5. صحیح بخاری. تین ہزار کتنا نمبر بولا میں؟ 3380/5. جی نہیں، اس میں نہیں ہے، نمبر غلط لکھا ہوں میں، اللہ المستعان. تھوڑا اس کو بند کر دیں گے حقانی پہ. جی حدیث نمبر ہے 3350/8، کتاب احادیث الانبیاء. حدیث معروف ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. پہلے حدیث سن لیجئے پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو وہ حدیث سنا رہے تھے. کون سی حدیث؟ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ کہا. یعنی جھوٹ سے مراد خلاف واقعہ بات، جیسے یہ کہہ دینا کہ میں بیمار ہوں جبکہ آپ بیمار نہیں تھے. لیکن اس کا دوسرا بھی معنی لیا گیا کہ اس اعتبار سے میں بیمار ہو چکا ہوں تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے. ایک جھوٹ یہ بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے تعلق سے ساتھ لے کر کے مصر گئے. جب مصر گئے تو مصر میں جو حادثہ پیش آیا ہم لوگوں کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اس میں بادشاہ ناکام ہوا جو غلط ارادے سے ان کے قریب آ رہا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 سے 2 مرتبہ جو ہے اس پر عذاب نازل کیا. آخر میں وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ ان کا نہیں ہے، آسمان سے اس کا تعلق ہے. تو پھر اس نے سارا کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا. ساتھ میں اپنی بیٹی کو انہوں نے باقاعدہ دے دیا خادمہ کے طور پر. یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں. اکثر یہی بتلایا جاتا ہے کہ وہ اس کی لونڈی تھی. ہم لوگوں نے اس وقت پڑھا تھا نا کہ لونڈی نہیں تھی، بیٹی تھی. تب نے بتلایا تھا کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لونڈی ہی لکھا ہے، لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ حقیقی تحقیق یہ ہے کہ وہ بیٹی تھی. دیکھنا ہو تو آپ وہاں جا کے دیکھو، رحمت اللہ عالمین کا حوالہ دیتے اس وقت. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں اصل تحقیق کا. بہرحال تو یہاں اس واقعے کو سنا کر کے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنایا. سنانے کے بعد آخر میں انہوں نے کہا، وہ قابل غور بات ہے، آخری میں انہوں نے کہا اس حدیث میں، جو حدیث کا نمبر میں آپ کو بتلایا ہوں، کہا کہ، 'تِلْكَ أُمُّكُمْ'، کیا ہے؟ 'تِلْكَ أُمُّكُمْ'. 'تِلْكَ أُمُّكُمْ'، کیا ہے؟ 'تِلْكَ أُمُّكُمْ'، کیا ہے؟ 'تِلْكَ أُمُّكُمْ'،
تلک امکم یا بنی ماء السماء، آسمان سے برسنے والے پانی کی اولاد وہ تمہاری ہی ماں ہے۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو جب واقعہ سنائے؟ اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، یہ جو حدیث کے جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہاں کے ہیں؟ وہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ قابل غور بات ہے نا، یمن کے رہنے والے ہیں۔ اور اس حدیث کو انہوں نے صرف ایک آدمی کو نہیں سنایا، انہوں نے کئی شاگردوں کو سنایا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 6 جگہ پر ہے، اس میں سے 3 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام اعرج کا نام آتا ہے۔ کس کا نام؟ ابو ہریرہ کے شاگرد۔ ایک محمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ نہیں، ان کا انتقال 110 کو ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت 194 ہجری کو۔ یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ ابن سیرین نام سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، تعبیر کے باب میں، بہت عظیم عالم دین بصرہ کے۔ اصل میں نام ہے ان کا نام محمد ابن سیرین۔ یعنی اسلام کا ایک معاملہ ہے، وہ ابھی جاؤں گا تو وہ دور ہو جائے گا معاملہ۔ وہ یہ کہ جو ان کے جو غلام جو ہوتے ہیں، غلام وہ انہی کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں، جس قبیلے کے غلام ہوتے ہیں اسی کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی انصاری کہلائے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اسی وجہ سے یہ بھی انصاری۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہاں کے ہیں؟ یمن کے ہیں۔ یہ تو یمن کے نہیں نام، یہ تو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، غلام ہیں ان کے رضی اللہ عنہ۔ اب غور طلب بات ہے، جہاں بھی صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کو اگر اعرج روایت کرتے ہیں تو یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جہاں بھی محمد ابن سیرین نے روایت کی ہے رحمہ اللہ، انہی کی روایت کردہ حدیث میں الفاظ ہیں، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا، یہ ان سے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک جگہ جائیں گے تو پورے حدیث کے نمبر مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ بتلا رہا ہوں، اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی، بتلا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کر مصر سے ہاجر کا مل جانا اور حاجر علیہ السلام کا ان سے شادی ہونا، ابراہیم علیہ السلام سے ان کا یہاں آ کے بسنا، ان سے نسل کا ہونا، ان سب کو کے حق میں جب حدیث سنانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پوری حدیث سنانے کے بعد جو حاجر کے بارے میں کہا کہ تلک امکم، وہ تمہاری ماں ہے۔ کیا کہا؟ وہ تمہاری ماں ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے مؤرخین شارحین حدیث کے ایک بڑی تعداد، اللہ کے فضل و کرم سے میں سب لکھ کے رکھا ہوں، وہ ورق دے دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ ان سبوں نے یہی بات کہی کہ تلک امکم کہنے کا مطلب کیا؟ وہ تمہاری ماں ہے۔ کس اعتبار سے تمہاری ماں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی عرب ہیں سب اسماعیل ہی کے اولاد ہیں، چاہے وہ قحطانی ہو چاہے وہ عدنانی ہو، سب اسماعیل کے اولاد ہیں۔ اوس و خزرج بھی اسی میں سے، دیگر بھی اسی میں سے۔ اس اعتبار سے سبوں کے حق میں کہا کہ تمہاری ماں، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن کے ہونے کے باوجود بھی ایسے اپنے حق میں یہ بات نہیں کہی، اس لیے کہ سب کے سب یمن ایسے ہوں ایسا نہیں، لیکن جو قحطانی عرب ہیں وہ بہرحال یہی ہیں، اسماعیل کے اولاد، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد، اور انہی میں سے اوس و خزرج بھی، یا اوس و خزرج میں سے نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ مشکل ہو رہی ہے آپ کو؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ایوب بھائی نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا نہیں سمجھ میں آئی بولیے اس میں؟ اس لیے کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور اگر ان کے غلام ہیں تو ان کے خاندان میں شمار کیے جائیں گے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، خزرج سے ہیں وہ، اور اوس و خزرج قحطانی عرب ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تلک امکم، یعنی تمہارے خاندان کی جو ماں ہے وہ حاجر ہیں علیہ السلام، وہ تمہاری ہی ماں ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو یہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ اوس و خزرج بھی اسماعیل ہی کے اولاد میں سے ہیں، اس لیے کہ انصاری صحابہ سے تلک امکم کا، تمہاری ماں ہے وہ حاجر کو، گویا کہ قحطانی عرب کون عرب ہوئے؟ اسماعیل کے اولاد ہو گئے وہ۔ مشکل ہو رہی ہے؟ امام اعرج رحمہ اللہ یہ مصری ہیں جی، ہاں یہ اس سے ان کا کیا تعلق؟ جی یہ عربی نہیں وہ، ہاں یہ یا بنی ماء السماء، اے آسمان سے برسنے والے پانی کے اولاد، جیسے یا بنی اسرائیل بولتے ہیں نا،
ویسے اس کا مطلب اہل علم نے یہ کہا کہ چونکہ ان کا عرب کے لوگوں کے تعلق سے معروف ہے کہ ایک جگہ ٹھکانہ نہیں تھا ان کا، جہاں پانی رہتا وہاں رہتے، جہاں پانی ختم ہو گیا پرندوں کی طرح چھوڑ کے چل جاتے وہ اس علاقے کو، اور پھر ان کا کاروبار، ان کا گزارا کھیتی باڑی یہی کچھ معاملہ تھا، اس کے لیے پانی کے بغیر کوئی بات ہوتی نہیں، اس وجہ سے کہا یا بنی ماء السماء، یہ سب جو ایک تعبیر ہے ایک طرح کی۔ اچھا چلیے، بہرحال یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ ایک دلیل ہے، کل کی کل نہیں، ایک دلیل ہے یہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قحطانی عرب جن میں سے اوس و خزرج بھی ہیں وہ سب کے سب اسماعیل ہی کی اولاد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک دلیل ہوگی آپ کو۔ جی چلیے ایک اور بات بتلاتا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 3507، 3507، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں آپ کا حق ہے، نام تو لکھا دیے ہیں تو اس کا پورا حق بنتا ہے آپ کا، جھجکنا نہیں، گھبرانا نہیں، اور کسی کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ ہیں، آپ کا حق ہے، جو بات نہیں سمجھ میں آتی باقاعدہ پوچھ لینا۔ جی اس حدیث میں دیکھیں، اس حدیث پہ غور کیجئے آپ، 3507 کتاب المناقب، صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب المناقب، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب ہی باندھا ہے۔ باب کیا ہے معلوم ہے وہ؟ جی نسبت الیمن، نسبت الیمن الی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ باب کیا ہے؟ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، نسبت الیمن الی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہیں لکھ رہے ہیں آپ ہاں لکھ لیے جی۔ نسبت باب ہی دیکھیے، اپنے آپ میں بات واضح ہو جا رہی ہے۔ نسبت الیمن، یمن کی نسبت الی اسماعیل علیہ السلام، یعنی یہ جو قحطانی عرب ہیں وہ کس کے اولاد ہیں؟ اسماعیل کی علیہ السلام۔ امام بخاری کا بھی یہی موقف، امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف، اور ہمارے پاس فتح الباری ہے، فتح الباری، اس کی جلد نمبر 6، یہ جو فتح الباری ہے اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 650 پر 7، صفحہ نمبر 650 پر 7، اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا ھو الذی یترجح فی نقدی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے پاس بھی یہی راجح ہے، یہی چیز مجھے راجح نظر آتی ہے کہ وہ انہی کے اولاد میں سے ہیں، یہی چیز مجھے راجح نظر آتی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی کہا۔ اور ہمارے پاس الرحیق المختوم کا جو اردو کی جو نسخہ ہے نہیں اردو کا، یہ بعد میں لکھا شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے، ان کا جو اصل جو نسخہ ہے ان کا وہ عربی میں ہے، وہ اصل میں عربی میں لکھا تھا انہوں نے، اور عربی میں اس تعلق سے بڑی تفصیل سے لکھے اس معاملے کو، جو اردو میں نہیں ہے۔ عربی میں اس کا صفحہ نمبر 20 پر 9 ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے پوری بات ہی لکھی ہے اس معاملے میں، کون کون اس کی طرف گئے ہیں۔ جو اردو زبان میں جو ہے اس میں نہیں ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ یہ جو ہے پاکستان کا کراچی کا چھپا ہوا ہے نسخہ، یہ کراچی سے چھپا ہے، تو اس میں صفحہ نمبر 20 پر 9 عربی نسخہ ہے، اس میں تو پوری بات ہی انہوں نے لکھی ہے، جو اردو میں جو نسخہ ہے اس میں وہ بات نہیں ہے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس میں تو لکھا ہے وہ۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نسبت الیمن، یمنیوں کی جو نسبت ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو قائم کرنے کے بعد حدیث کون سے لے کر آئے معلوم ہے؟ وہ آپ لوگوں کو شاید معلوم رہے گی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ، حجاز کے علماء میں سے ہیں، سلمہ ابن الاکوع، 70 پر 4 ہجری کا سن وفات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں تھے،
ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، وہاں دو قبیلے کے لوگ آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے. دو قبیلے کے لوگ آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے. ان میں سے ایک تھے بنو اسلم کے لوگ. کون؟ بنو اسلم. ایک اور قبیلہ ہے الخزاعہ، بنی خزاعہ. بنی خزاعہ کا جو قبیلہ ہے اس کی جگہ یہ ہے. یہ جو مدینہ دیکھ رہے ہیں نہیں، مدینے سے اس پار کا ساحلی علاقہ، یہ پورا جو ایسا علاقہ ہے، ایسے جائے گا وہ. بنو المصطلق وغیرہ کی جو جنگ ہوئی تھی سب انہی میں سے، مریسیہ وغیرہ سب اس میں. حادثہ افک جو واقعہ آیا تھا وہ سب وہی قبیلے سے تعلق ہے. وہ تو اس قبیلے کے لوگ تھے، وہ آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ تم تیر اندازی کرو. ایک قبیلے کا نام لیا آپ نے، کہا کہ تیر اندازی کرو اس لیے کہ تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے. وہ کون تمہارے باپ؟ اسماعیل. اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تیر اندازی کرو. دوسرے قبیلے والوں نے اپنی تیریں نیچے ڈال دی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہم کیوں تیر اندازی کریں؟ نہیں، ہم گویا کہ ہم آپ کے خلاف ہو جا رہے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارمو انا معکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں، اب تم تیر اندازی کرو. اب یہاں کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں. وانا معکم کلکم، سب کے ساتھ ہوں، یہ ایک الگ معاملہ. لیکن ہمارے موضوع سے متعلق بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے لوگوں کو جو یہاں رہنے والے تھے، بنو اسلم. بنو اسلم ان کا نسب نامہ قحطان سے جا کے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ بنو اسلم سے کہا نا اللہ کے رسول نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تیر اندازی کرو، تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے اسماعیل. یہ کس سے کہا آپ نے؟ بنو اسلم سے. اور بنو اسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ قحطان سے جا کے ملتا ہے. قحطان سے جا کے ملتا ہے. آپ نے ایسے خاندان، ایسے قبیلے کو جو قحطان کی اولاد میں سے، اس سے کہا کہ تم تیر اندازی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہارے باپ بھی تیر اندازی سے، اور اسماعیل. گویا کہ ان کو کس کی اولاد قرار دیا آپ نے؟ اسماعیل کی علیہ السلام. یوں قحطان اسماعیل کے اولاد نکلے. حدیث سے بالکل دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی. اور تیسری دلیل جو تاریخی کتابوں میں ہے، اس میں یہ ارض القرآن میں بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی، کیا نام ان کا؟ آمینہ بنت وہب. آمینہ بنت وہب القرشیہ، قریش کی بڑی عمدہ خاتون تھی. وہ یہ جو تھی باقاعدہ برابر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اپنے کس سے ملنے کے لیے؟ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے ننیال سے ملنے کے لیے مدینہ جایا کرتی تھی. اور اس دور میں اس کا نام تھا یثرب. ایک تو ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا، عبداللہ کا. عبداللہ کی زیارت کے لیے جو مدینے کے کچھ قریب میں، اور دوسرے یعنی ان کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے عبداللہ کے انتقال کے بعد ہر سال مدینہ جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ گئی، واپس آ رہی تھی، راستے میں ابوا نامی علاقے میں ان کا انتقال ہو گیا. ابوا نامی علاقہ. تو یہ بھی ایک اس بات کی مستقل دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال وہ مدینے میں رہا کرتا تھا. اللہ کے رسول کا ننیال انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول کے ننیال میں سے ہیں. ام سلیم کے جو گھر جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے. ان کے گھر میں رہتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. وہ آپ کے ننیال میں سے ہے. ایسے ہی کسی خاتون کے گھر چلے گئے ایسا نہیں، آپ کا ننیال ہے. وہ بنو النجار آپ کا ننیال ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ننیال، ہم ان کو انصاری کہتے ہیں، وہ خزرجی ہیں، انس بن مالک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہونے کی وجہ سے وہ قریشی ہیں. آپ کی ماں تو، آپ کی والدہ، آپ کے والد بھی قریشی ہیں، آپ کی والدہ بھی قریشیہ ہیں. اور آپ کا ننیال بھی کیا نکلا؟ اسماعیل ہی کے اولاد نکلے. قریش کے ہونا ضروری نہیں، اسماعیل کے اولاد. آگے نکلتی جائیں گی، شاخیں پھٹتی جائیں گی. قریشی ہونا ضروری نہیں. یہ آخری کی دلیل سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں، کتنی باتیں پڑھیں ہم لوگ آج؟ سچائی سے بولیں، کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا، کس کو سمجھ میں آیا؟ جی، نہ میرا اعتبار نہ اس ویڈیو کا اعتبار، آپ ہیں اصل. سمجھ میں آیا الحمدللہ؟ جی، آپ لوگوں کو
ہاں اچھا، اس میں کی تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں آمینہ بنت وہب، وہ ہر سال جایا کرتی تھی مدینے کو، یثرب نام تھا اس وقت. وہ کیوں جایا کرتی تھی؟ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور وہاں سے کچھ قریب میں اپنے شوہر کی قبر بھی ہے، عبداللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتی تھی. ان کا رشتہ کس بنیاد پر تھا؟ ان کا رشتہ ظاہر بات خون ہی کی بنیاد پر تھا، اور وہ بھی اسماعیل ہی کی اولاد تھی ان کے جو رشتہ دار تھے. تو انصاری صحابہ میں سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ آپ کا ننیال ہے، دور سے آپ کا ننیال ہے، اور ہم اب تک یہ پڑھتے آئے ہیں کہ وہ خزرجی ہیں، اور خزرجی ہونے کی وجہ سے وہ کہلان کے نکلے اور قحطانی عرب. تو گویا کہ یہ دو الگ قسمیں نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، اسماعیل کے اولاد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. بوریت تو محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں، ہاں الحمدللہ. اصل چیز یہی ہے، جب تک چیز سمجھ میں نہیں آتی تبھی بور ہوتا ہے. چیز سمجھ میں آ گئی تو کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. اب عام ٹو ویلر چلانے کے لیے سب ریکارڈ کاٹ دیجئے. عام ٹو ویلر چلانے کے لیے آدمی بور ہو جاتا ہے، کتنا سیکھ رہا ہوں، گر رہا ہوں، مر رہا ہوں کر کے. جب چلانے کے لیے آ جائے تو آدمی کبھی پیر اٹھا لیتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی جو کراف کرتے ہوئے چلاتا ہے، نخرے دکھاتے رہتا ہے آدمی. کبھی جو سامنے کی چاقی اٹھا لیتا ہے ایک آدمی آ جانے کے بعد، تب اسے ایک مزہ آ جاتا ہے اس کو. تو کوئی بھی چیز جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی وہ بوریت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دین کی فقہ مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دین کی فقہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بقدر طاقت اس پر عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبولیت سے نوازے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.